الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا حمزہ یا عم رسول اللہ اسد اللہ و اسد رسولہ رواہ الامام الحمام القسطلانی فی مواہبہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے معزز دوستو، شوال المکرم کی 15 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے گئے ہیں۔ حضرت حمزہ حضور پاک علیہ السلام سے عمر میں 2 سال چھوٹے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں اور حضور پاک علیہ السلام کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ چچا تو ہیں ہی، رضائی بھائی کا مطلب یہ ہے کہ حضرت رسول اللہ کو ابو لہب کی لونڈی حضرت سویبہ نے دودھ پلایا ہے، اسی خاتون نے حضرت حمزہ کو دودھ پلایا ہے۔ حضرت حمزہ کا اسلام لانے کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ یہ شکار کر کے واپس آ رہے تھے تو بہن صفیہ نے کہا کہ بھائی آج ہمارے بھتیجے کو ابو جہل نے بڑی گالیاں دی ہیں اور تو شکار اور تیر اور کمان یہ چیزیں جانوروں کے لیے رکھ رہا ہے، اس جیسے جانور کو کوئی اپنا تیر اور کمان سے کام دکھا، ورنہ یہ تو آپ کے بھتیجے کو کیا سے کیا نہ کر جائے۔ تو حضرت حمزہ واپس الٹے پاؤں لوٹے۔ ابو جہل خانہ کعبہ میں ایک سائٹ میں بیٹھا تھا، اس کے قریب آ کر اس کے سر پہ اپنی کمان کو مارا اور اسے پکڑ کے بالکل وہیں گرا دیا اور کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ تو میرے بھتیجے کے خلاف گالیاں دینا، مارنا اور اس ظلم سے باز نہیں آ رہا؟ آپ کیا سمجھتے ہو کہ وہ اکیلا ہے؟ تو ابو جہل کو 2 خوف ہو گئے، ایک جسمانی اور ایک ذہنی۔ جسمانی تو یہ تھا کہ مجھے مارے گا، پہلوان ہے، مجھے چھوڑے گا نہیں، اور ذہنی خوف تو یہ ہو گیا کہ کہیں یہ بھی کہیں مسلمان نہ ہو گیا ہو۔ تو ابو جہل نے پوچھا کیا تو بھی اس کا تابع دار ہو گیا ہے؟ مار کھانے کے دوران حضرت حمزہ نے فرمایا ہاں اس میں کون سی بری بات ہے، اس کی ساری باتیں سچی ہیں، میں تو اسے مانتا ہوں۔ یہ ہدایت کا سبب بنا تھا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر بتایا بھتیجے میں نے اس کے سر سے خون نکالا ہے، اب تو خوش ہو؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ چچا میری خوشی تب ہوگی جب تو بھی کلمہ پڑھ لے۔ تو حضرت حمزہ نے کلمہ پڑھ کے ایمان لائے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی ہے، مدینہ منورہ کی، اور جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے وہ کارنامے سر انجام دیے ہیں کہ اس جیسے کارنامے بڑا مشکل ہے۔ اس کی وجہ حضور پاک علیہ السلام نے جنگ بدر میں 3 انصاری صحابہ کو پہلے مقابلے کے لیے بھیجا تھا، تو مکہ کے کافروں نے کہا یہ ہمارے برابر کے نہیں ہیں، ہمارے برابر کے بندے بھیجو، مکی بھیجو۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت عبیدہ، حضرت علی اور حضرت حمزہ کو بھیجا تھا، سب سے پہلے یہ نکلے تھے، اور حضرت عبیدہ کے حضرت حمزہ کے ہاتھوں 2 کافر پہلی بار میں قتل ہوئے تھے۔ اس جنگ میں حضرت حمزہ کے پاس 2 تلواریں تھیں اور دونوں سے بیک وقت لڑا کرتے تھے۔ یہ جو ہمارے کراٹے میں نن چکو ایک گیم ہے، یہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے فائٹنگ کے اصول ہیں جس کو آج اپنایا جاتا ہے، دونوں ہاتھوں سے بیک وقت لڑنے کا طرز۔ جنگ احد میں یہ ان کی شہادت ہوئی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جس طرف منہ کرتے نا کوئی کافر زندہ نہ بچتا تھا، ان کا گھوڑا جس طرف منہ کر دیتا کوئی زندہ نہ بچتا۔ 27 کفار کے وہ بندے جو حضور پر حملہ کرنے آئے اور زندہ واپس نہیں گئے، یہ حضرت حمزہ کے تلوار کی برکت تھی۔ ایک تلوار سے ایک وار میں ایک بندے کو ڈھا دینا یہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کمال ہے۔ 27 کافروں کو صرف ایک تلوار کے ساتھ جنگ احد میں جو ہے نا ان کا کام تمام کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو سامنے سے آ کر مارنا یہ بالکل ناممکن ہی تھا، آخر میں پیچھے سے وار کیا۔ اس وقت جب حضرت حمزہ گھوڑے پہ بیٹھتے ہوئے گرنے لگے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برچھا لگا، یہ کمر کے بالکل جسے ہم کہتے ہیں ڈسک مورے اس کے سائڈ پہ، اس پر وہ گر گئے اور پھر جو ہے نا کافروں نے آ کر شہید کیا ہے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کے بعد مسلح کیا گیا۔ مسلح کے معنی ناک کان کاٹ دیے گئے تھے اور دل مبارک کو نکال کر چبایا گیا تھا۔
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ دے گئی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آئے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹھہر کے اللہ کے رسول نے جو لفظ بولے ہیں نا، مواہب اللدنیہ میں امام احمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں حضور پاک کے ساتھ تھا رضی اللہ عنہ، جب حضور پاک علیہ السلام حضرت حمزہ پہ آئے اور آ کر فرمایا یا حمزہ یا عم رسول اللہ یا فاعل الخیرات یا فاعل الخیرات والقربات اسد اللہ و اسد رسولی، فرمایا حمزہ تو بہت اچھی نیکیاں کرنے والا تھا، تو نبی کا چچا ہے، خالی چچا نہیں ہے، تو میرا بھی شعر ہے، میرے اللہ کا بھی شعر ہے۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس کے بدلے میں 70 کافروں کے ساتھ یہی کروں گا جو انہوں نے میرے چچا کے ساتھ کیا۔ اتنے غم میں حضور ٹھہرے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اتنا شدید رونا ہم نے حضور کا کبھی نہیں دیکھا جتنا اس پر روئے۔ تو قرآن کریم کی آیت اتر گئی، فرمایا پیغمبر ایک کے بدلے میں ایک ہوتا ہے، ایک کے بدلے میں 70 نہیں ہوتے۔ اندازہ لگائیں انصاف کیسے سکھایا جا رہا ہے۔ آیت کیا اتری؟ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، فرمایا اگر انہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے آپ وہی زیادتی کا بدلہ ہی دے سکتے ہیں، ایک کے ساتھ ایک۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اے ہمارے نبی اگر آپ نے اس موقع پر بھی صبر کیا تو صبر کا فائدہ بہت اچھا ہوگا۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، آپ ان بندوں کی ان کاموں کے اوپر پریشان نہ ہونا۔ اور اگلی آیت میں فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا، جس نے تقوی رکھا ہے وہ اللہ کے معیت میں ہے، والذین هم محسنون، یہ نیک لوگ ہیں۔ یہ آیت اتری۔ اس آیت میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا کہ اگر آپ صبر کریں گے تو بہتر ہوگا۔ وہ بہتر کیا ہے؟ یعنی اس کے قاتل کو بھی ہم ایمان کی دولت نصیب کریں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ آیا، یہ 14واں پارہ اس پر ختم ہو رہا ہے، آگے سے 15واں پارہ شروع ہو رہا ہے، یہ آیات اترے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام غم میں تو تھے ہی، آپ علیہ السلام نے ایک ایک شہید کا جنازہ پڑھا۔ حضرت حمزہ کا جنازہ آگے رکھا رہا، بالکل نہیں اٹھایا گیا۔ 70 شہداء کا جنازہ تھا تو 70 مرتبہ حضرت حمزہ کا جنازہ ہوا۔ جب قبر میں ڈالنے کی باری آئی تو حضرت عبداللہ بن جہش ان کے بھانجے ہیں، یہ اکٹھا حضرت حمزہ کو ان کے ساتھ قبر میں رکھا گیا۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کالی اور سفید دھاگے والی چادر تھی، کالی اور سفید دھاگے والی، اس جھنڈے میں حضور پاک علیہ السلام نے حضرت حمزہ کو کفن دیا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ میسر ہو تو سفید کپڑا دے، سفید نہ ہونا تو کوئی کپڑا بھی دے سکتے ہیں کفن کے طور پہ۔ اگر سر ڈھانکتے تھے تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں ڈھانکتے تھے تو سر کھل جاتے، تو آخر سر کو ڈھانکا گیا اور پاؤں پر اس پر گھاس ڈال دیا گیا۔ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہے۔ جنہوں نے ان کو برچھا مارا تھا پہلا، اس کا نام ہے وحشی بن حرب۔ اللہ نے اس شخص کو بھی ایمان کی دولت نصیب کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ فتح کر رہے تھے تو یہ بھاگ کے چلے گئے۔ کہاں گئے؟ سمندر کے کنارے، صابر سے بھی آگے، اور وہاں سے کہا بس میں نکل جاتا ہوں اس ملک سے کسی اور جگہ۔ تو کسی نے آ کر کہا کہ اگر آپ معافی مانگ لو نا تو معاف ہو جائے گا، تو بس شرک بندہ نہ کرے۔ تو اس نے کہا میں تو بہت بڑا مشرک ہوں، میں نے تو شرک کیا، مجھے کیسے معافی ملے، میں نہیں آتا۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اللہ کی قرآن کی آیت اتری اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ آیت بھجوائی۔ وہ آیت کیا تھی؟ فرمایا ان اللہ یغفر ما یشاء، اللہ جسے چاہے گا بخشے گا، لیکن یاد رکھے شرک والا نہیں بخشا جائے گا۔ انہوں نے انکار کر دیا آنے سے، تو پھر دوسری آیت نازل ہوئی، فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اگر سچی توبہ کر لو تو اللہ ہر گناہ معاف کر دیں گے۔ اور حضور علیہ السلام نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اپنی پگڑی مبارک، امامہ مبارک کو ایک صحابی کے ہاتھوں دے کر بھجوایا تھا کہ میری طرف سے اس کو ضمانت دو، آپ آ جاؤ۔ آپ اندازہ لگائیں کسی بندے کو جہنم سے بچا کر جنت لے جانا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت ہے۔ تو وہ آئے اور انہوں نے آ کر کلمہ پڑھا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو معافی کی خوشخبری سنائی، لیکن ساتھ یہ کہا کہ میرے سامنے نہ بیٹھنا، مجھے چچا کی یاد آ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کے گناہ معاف نہیں ہوا، مطلب یہ تھا کہ مجھے چچا کا غم یاد آ جاتے، میرے پیچھے بیٹھے۔ انہوں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بیٹھنے کی جرت نہیں فرمائی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، اس کے بعد جو مدعی نبوت مسلمہ کذاب آیا، یہ بہت بڑا فتنہ تھا، بہت بڑا فتنہ تھا، جس کا مقابلہ حضرت ابوبکر صدیق نے کیا۔ 1200 صحابہ اس کے جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ 1200 صحابہ حضور کی زندگی میں کبھی شہید نہیں ہوئے کسی جنگ میں۔ یہ ختم نبوت کے مسئلے پر اس نے کہا تھا
میں نایا نبی ہوں، میں حضور کے بعد آیا ہوں۔ ابو بکر کو کیا پتہ ہے نبوت کسے کہتے ہیں؟ میں نبی ہوں، میری بات مانو، یہ کہہ کر لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا اور معجزہ دے رہا تھا کہ 3 نمازیں معاف ہیں، پر صرف 2 نمازیں پڑھیں گے، ظہر اور عصر، باقی کوئی نماز معاف ہے، باقی کوئی نماز نہیں ہے، یہ میرا معجزہ ہے۔ تو اس سے مقابلے کے لیے حضرت صدیق اکبر نے جو لشکر بھیجا، تو حضرت وحشی کہتے ہیں کہ میں بھی اس لشکر میں شامل تھا۔ جب ہم یمامہ پہنچے اور اس سے جنگ ہوئی تو میں نے دل میں ارادہ کیا کہ اے اللہ، میں نے کافروں کے ہاتھوں اس کفر کی زندگی میں حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، وہ دنیا کا بہتر آدمی تھا، اے اللہ اگر آپ مجھے سعادت دے دیں کہ اس ملعون کو میری تلوار سے قتل ہونا نصیب ہو تو میرے لیے بہت سعادت کی بات ہوگی۔ میں کل قیامت میں اللہ کے رسول کے سامنے کہہ سکوں گا کہ اگر برا بندہ، اچھا بندہ، سب سے اچھا بندہ حالت کفر میں میرے ہاتھوں قتل ہوا ہے تو سب سے بڑا دشمن کو بھی میں نے آپ کے دشمن کو مارا ہے۔ تو یہ دعا مانگتے ہوئے اس قلعے میں داخل ہوئے تو اللہ نے یہ سعادت ان کے ہاتھوں نصیب کی۔ مسلمہ کذاب قتل ان کے ہاتھوں سے ہوا، اور پھر اس کے بعد نعرہ تکبیر فرما کر کہنے لگے قتل تو شر الناس و خیر الناس، اگر اچھا بندہ میرے ہاتھوں سے گیا ہے تو ایک برا بندہ بھی میرے ہاتھوں سے گیا ہے۔ یہ حضرت وحشی بن حرب ہے رضی اللہ عنہ۔ میرے دوستو، ان کا کلیجہ چبانے کی جو عام طور پہ روایت بیان کرتے ہیں وہ حضرت ہندہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، حالت کفر میں جتنا گناہ ہو، ایمان لانے کے بعد وہ گناہ صاف ہو جاتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوا نہیں ہے کہ 100 سال کا کافر بھی کلمہ پڑھ لے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ تو حضرت ہندہ نے اگرچہ یہ کلیجہ چبایا تھا، وہ حالت کفر تھا، لیکن جب مسلمان ہوئی ہیں، ایمان لائی ہیں، یا اذا جاءک المؤمنات کہہ کر قرآن نے مؤمن کہا ہے، ان کے کلمے کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تسلیم کیا ہے تو ان کے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ اب یہ گناہ انہیں نہیں کہا جا سکتا کہ حضرت ہندہ نے کلیجہ جبایا تھا لہٰذا یہ کام ہوا، یہ کام ہوا، یہ غلط ہوا، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ اس کی وجہ ایمان لانے کے بعد گناہ ختم ہو جاتا ہے۔ میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پہ جو آج بھی حضرت ہندہ پر فرد جرم عائد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کلیجہ چبایا تھا۔ بھئی اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ اس کے بعد معافی مانگ لی، اس کے بعد کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آئی، صحابیہ بنی اور ایک درجے میں رسول اللہ کی ساس بنتی ہیں۔ ان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ تو جب قرآن مومن کہہ رہا ہے، ایمان لانے کی خوشخبری دے رہا ہے، وہ اپنی غلطی پہ نادم ہو کر معافی مانگ کے اللہ معاف کر رہے ہیں، آپ اور ہم پھر بھی فرد جرم عائد کر کے بیٹھے، چھوٹے سینے والی بات ہے اور چھوٹے دل والی بات ہے، یوں نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، ایک بات ذہن میں رکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چچا جو ہیں، یہ صحابی، یہ حضرت حمزہ ہیں، ان کا قبر مبارک آج بھی جنگ احد کے میدان کے ساتھ میدان احد میں حضرت حمزہ کی موجود ہے۔ سن 40 ہجری حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور تھا، مدینہ منورہ میں ایک نہر کھدوائی جا رہی تھی، تو نہر کھودنے والے کوئی سادے بندے تھے، انہیں نہیں پتا، وہ اس قبروں کے قریب کھودتے کھودتے اس نہر کو لے گئے، تو ان میں ایک کدال حضرت حمزہ کی پاؤں مبارک پر پڑ گئی، بالکل قبر کے قریب کھودی جا رہی تھی۔ تو اس وقت ایک شور و غوغا اٹھا اور یہ کام روک دیا گیا، لیکن حیرانگی کی بات، کام تو رک گیا۔ دوسری طرف سے نہر کھودی، 40 ہجری، ان کی شہادت کو 37 سال گزر گئے تھے، حضرت حمزہ کے پاؤں مبارک سے خون جاری ہو گیا، پاؤں مبارک سے خون جاری ہو گیا۔ یہ امام ابن اسیر الجزری نے عزد الغابہ میں لکھا ہے رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ کے پاؤں سے خون جاری ہو گیا ہے۔ یہ شہید کے قبر کی حیات کی دلیلوں میں ایک دلیل ہے کہ اتنا عرصہ جانے کے بعد بھی اللہ رب العزت نے انہیں قبر میں ایسی زندگی عطا فرمائی تھی۔ اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے نا 2 بیٹے ہیں، ایک حضرت عمار اور ایک حضرت عمارہ رضی اللہ عنہما۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹیاں تھیں، ان کی پرورش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذمے لی تھی، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بچیوں کی پوری زندگی کفالت فرمائی ہے۔ سیدنا حمزہ حضور پاک علیہ السلام کے چچا ہیں، 11 چچا ہیں رسول اللہ کے، جن میں 2 چچا مسلمان بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، ایک حضرت حمزہ ہے اور ایک حضرت عباس ہیں رضی اللہ عنہما۔ حضرت عباس رسول اللہ کی زندگی مبارک تک دنیا میں زندہ رہے، لیکن حضرت حمزہ سن 390 کو اس دنیا سے چلے گئے تھے، سن 3 ہجری کو۔ حضرت حمزہ کی شہادت کے وقت عمر تقریباً 55-57 سال کے لگ بھگ تھی، حضور پاک علیہ السلام سے 2 سال بڑے تھے، تو اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 54 کے قریب تھی، 54 سال کے قریب، 54-55 کے قریب تھی، تو ان کی عمر 57 کے قریب تھی، یہ اس زندگی میں دنیا سے گئے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت حمزہ اپنے ایمان پر فخر کر کے کہا کرتے تھے، حمدت اللہ حین ہدی فؤادی، میرا اللہ میں ہمیشہ تیرا شکر ادا کرتا رہوں گا، تو نے میرے کافر دل کو مسلمان دل بنا دیا، تو نے میرے کافر دل۔ حضرت عمر جیسا بندہ، حضرت عمر جیسا آدمی
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قتل کے ارادے سے آیا تھا اور اللہ نے حضور پاک پر پہلے کھول دیا کہ عمر آ رہا ہے، تو حضرت حمزہ حضور پاک کے ساتھ بیٹھے تھے۔ حضور نے جب فرمایا کہ عمر آ رہا ہے، مشہور تھا کہ عمر تلوار لے کر آئے گا، قتل کے ارادے سے آئے گا، تو حضرت حمزہ نے یوں بازو چڑھا لیے تھے اور حضور پاک علیہ السلام کو فرمایا تھا آج عمر آ رہا ہے نا تو آج اپنا حشر بھی دیکھ لے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کے بازو کو یہ کپڑے کو یوں نیچے کر کے فرمایا کہ کیا ہو سکتا ہے، سر لینے آ رہا ہے یا سر دینے آ رہا ہے؟ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے جا کر دروازہ کھولا تھا، جب حضرت عمر نے کھٹکھٹایا، کیونکہ ان کے ایمان لانے سے پہلے حضرت حمزہ ایمان لائے ہیں، تو جب انہوں نے دروازہ کھولا تو حضور پاک علیہ السلام سمجھ گئے کہ پہلوان آدمی ہے، کہیں پکڑ نہ لے، واقعہ کچھ یوں نہیں ہے، اب تو عمر کا دل بدل چکا ہے، وہ تو کلمہ پڑھنے کی نیت سے آئے گا۔ اس موقع پہ حضرت حمزہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے حضور نے پیچھے کیا، حضرت عمر کا دروازہ کھولا، حضرت عمر اندر آئے تو حضور علیہ السلام گلے ملے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں اپنی طاقت پہ بڑا گھمنڈ کیا کرتا تھا، بلکہ گھمنڈ کیا ان کی طاقت تھی، کافروں نے خود کو بزدل مان کے اسے بہادر مانا تھا کہ تو جا یہ کام کر کے آ، وہ کہتے تھے مجھے اپنی طاقت پہ بڑا فخر تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گلے مل کے دبایا، اگر مجھے کچھ لمحے بعد نہ چھوڑتے تو میں یہ سمجھ لیتا کہ میری دائیں پسلیاں بائیوں میں آ جاتی اور بائیں پسلیاں دائیں میں آ جاتی۔ ایک پیغمبر کی طاقت جنتی انسان کے 40 طاقت جتنی برابر ہوتی ہے، اور ایک جنتی کو 1000 انسان جتنی طاقت ہے، تو 40,000 آدمیوں کی طاقت ایک نبی میں ڈال دی جاتی ہے، تو حضرت عمر جیسا بندہ کیسے برداشت کر سکے؟ اس موقع پہ بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں، ان کو ایسا اچھا مقام ملا۔ حضرت حمزہ وہ ہیں جن کو سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے سید الشہداء کا لقب دیا تھا، سید الشہداء۔ حضرت عمارہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پہ ایک بچہ پیدا ہوا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ ہم اس کا نام کیا رکھیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ نام رکھو جس کو میں پیار کرتا ہوں، جس نام سے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ تو فرمایا حمزہ اس بچے کا نام رکھ لو، یعنی اس نام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا پیار فرمایا۔ حمزہ کا اپنا معنی بھی شیر ہوتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے ان کو اعزاز دینے کے لیے فرمایا اسد اللہ و اسد رسولی، یہ صرف مکے کا مدینے کا شعر نہیں ہے بلکہ یہ میرا بھی شعر ہے اور اللہ کا بھی شعر ہے۔ اور جب ان کی زخمی حالت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو حضرت صفیہ ان کی سکی بہن ہے وہ دیکھنے کے لیے آ رہی تھی، تو حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا تھا اسے روک دو، بہن ہے، بھائی کی کٹی ہوئی لاش کو دیکھ کے برداشت نہ کر سکے گی۔ تو حضرت صفیہ کو حضرت زبیر نے روکا تو بیٹے کو یوں تھپڑ مار کے کہا ہٹ جا، تو مجھے روکتا ہے، میں صبر کرنے والی ہوں، میں جزا فضا کرنے والی نہیں ہوں، ماتم میرا کام نہیں ہے، میرا کام صبر ہے، یوں کہہ کر اپنے بیٹے کو ہٹا دیا تو ان کے جسم پر آ گئی تھی۔ حضرت حمزہ کی شہادت پہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جب قیامت کا دن آئے گا ان شہداء کے بارے میں گواہی مانگی جائے گی کہ ان نے دین کے لیے کتنا بڑا کام کیا تھا، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان 70 شہداء کے بشمول اپنے چچا کی میں گواہی دوں گا۔ اور حضور پاک علیہ السلام کے چچا ہے، اور حدیث پاک میں ام الرجل سن و ابی، بندے کا چچا اس کی باپ کی مانند ہوتا ہے، تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد کا درجہ دیا گیا ہے۔ اسی مہینے کی 15 تاریخ ہے، جنگ احد ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے گئے ہیں۔ یہ ایسے بہادر لوگ ہیں جن کی شہادت تک ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں۔ اسی جنگ میں ان کے ساتھ ایک صحابی شہید ہوئے، تو ایک اور صحابی کہتے میں نے پانی پلانے گیا تو انہوں نے پانی پیا اور مجھے فرمایا کہ حضور پاک علیہ السلام سے کہہ دینا کہ یا رسول اللہ ہم نے موت کے آخری دم تک آپ کی حفاظت کا کام کیا۔ اس جنگ میں ان لوگوں نے یوں شہادت پائی ہے اور یوں بہادر دل سے لڑے ہیں۔ میں کہتا ہوں بیمار ذہن ہے جو ان جیسے صحابہ کو کہیں کہ جو ڈر گئے تھے، بیمار ذہن کی مانند ہیں وہ طبقہ اور وہ لوگ جو ان جیسے صحابہ کو کہہ دیں جنہوں نے موت تک شہادت کو سینے سے لگایا، ہم انہیں کہتے ہیں ان کے نعوذ باللہ ڈرپوک تھے، یا ان کے دل میں ڈر تھا، یا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت نہیں کر سکے تھے۔ میرے خیال میں اگر ہمیں یوں نظر آتا ہے تو پھر دن کی روشنی کو کوئی اندھیرا کہے تو اس کی اپنی آنکھ کا مسئلہ ہے، دل کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ جتنا دل ایمانی نور سے منور ہوتا ہے اتنے یہ ایمانیات والے نظر آتے ہیں، اور اگر دل کے ایمان پر کالا کا چکی ہوتی ہے تو پھر صحابہ کے ایمان کو لوگ تاریخ میں تولتے ہیں۔ تاریخ میں صحابہ کا ایمان نہیں تولا جا سکتا۔ صحابہ کا ایمان دیکھنا ہے تو اللہ کے قرآن سے دیکھیں، رسول اللہ کے فرمان سے دیکھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور رسول اللہ کے والد کی جگہ ہیں۔ دعا فرمائے اللہ پاک ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، قیامت میں ہمیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا ساتھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد